جیسے ہی نواز شریف کی وطن واپسی کا ٹکٹ کٹا اسی کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک اور نئے مقدمے کی جو ہے بھرمار شروع ہو چکی ہے۔ نئے مقدمے کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب ایک نیا مقدمہ درج ہونے والا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی نواز شریف کا آج وطن واپسی کا جہاز کا ٹکٹ کنفرم ہو، اس کے ساتھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک نیا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ آج آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ بڑی خبر کے ساتھ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، جس میں 9 اور 10 مئی کے مقدمات بھی شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا ریلیف عمران خان کے لیے۔ نواز شریف کا جہاز کا ٹکٹ جیسے ہی وہاں سے کنفرم ہوتا ہے، عمران خان کو بڑا ریلیف یہاں سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ خصوصی خبر آپ سے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ نواز شریف کا ٹکٹ کنفرم ہوتے ہی عمران خان کے 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں 9 مقدمات میں جو ہے اس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے۔ اب آتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گوہر سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہماری انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ نواز شریف نے جیسے ہی وطن واپسی کے لیے ٹکٹ کٹوایا ہے، ادھر سے جو ہے مقدمہ کٹنے کی باتیں بھی اسی زور سے سامنے آئی ہیں۔ کس چیز کا مقدمہ کٹنے جا رہا ہے اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ مقدمہ بھی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کے اوپر جو ہے مقدمہ کٹنے کی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور سوشل میڈیا اس وقت بھرپور قسم کے کمپین لانچ ہوئی ہے کہ نواز شریف کے خلاف اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے اقدامات جو ہیں وہ کن کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کن کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو اسپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ لگایا جاتا ہے، پہلے تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کچھ ایسی شکیں ہیں جن کی وجوہات کے اوپر اسپیشل سیکرٹ ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ فوج کے خلاف کسی بھی سازش کا بیان، فوج کے خلاف مطلب اسٹیبلشمنٹ فوج کے خلاف اگر کوئی آپ جو ہے وہ سازش کرتے ہیں، خفیہ سازش کرتے ہیں یا قومی راز فاش کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ تو اب یہ مقدمہ درج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیسے ناظرین؟ آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی حملوں کے حوالے سے نواز شریف نے بھارت میں کھڑے ہو کر پاک فوج کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ حملہ پاک فوج اس میں ملوث ہے، یہ الزام لگایا تھا، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو سلامتی کونسل جو قومی سلامتی ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور قومی تحفظ جو ہے ہمارا قومی سلامتی کا تحفظ وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے، اور فوج کے اوپر ایک بڑا الزام لگایا کیونکہ نواز شریف نے، لہٰذا جو ہے سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ تو واقعی درج ہونا چاہیے۔ کارگل میں فوج کی رسوائی کو میں نے چھپایا، یہ بھی نواز شریف کہہ چکے ہیں ماضی میں، جو کہ ڈان لیکس میں بھی یہ چیزیں شامل کی گئی کہ نواز شریف فرماتے ہیں کہ جو کارگل کی جنگ ہوئی تھی اس میں فوج رسوا ہوئی تھی ہماری، یہ الزام لگا رہا ہے، یہ بکواس جھوٹا پروپیگنڈا جو بکواس کرتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے آیا تو صحیح، ذرا اس کا میں جو قوم ہے وہ بھی انشاءاللہ احتساب کرے گی اور جو ادارے ہمارے ہیں وہ بھی اس کا احتساب کریں گے۔ اس نے بکواس کی تھی کہ جو کارگل ہے اس میں فوج کی رسوائی کو میں نے چھپایا، یہ بھی بکواس اسی نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ جلسہ میں جو نواز شریف نے نعرے لگوائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے اوپر بھی سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھوں تو یہ ایک لمبی لائن ہے ناظرین۔ گجرانوالہ جلسہ میں مریم نواز نے کھڑے ہو کر جلسے کے سر عام جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز نے جلسے میں کہا تھا، اور سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ 26 فروری 2019 میں نواز شریف کے دست راست جناب میاں جوید لطیف صاحب نے کہا تھا، جب یہ ابھینندن کو گرفتار کیا، انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ جنرل باجوہ جو کہ ریٹائرڈ ہے، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے
ان کی جو ہے ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے۔ یہ جو ہے ایک فوج کے اوپر الزام ہے، یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے۔ حالیہ بیان میں نواز شریف نے جرنیلوں ججوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی ہے، یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ فیضا جو ہے جو کارکن ہے فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے جو کہ فضل الرحمان کے کارکن ہے انصار الاسلام، انہوں نے فوج کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ توڑ پھوڑ کی، یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے۔ زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا بیان دے کر فوج کے خلاف بیانات اور الزامات لگائے، یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے۔ اور یہ ناظرین جو ہے اس وقت سب سے بڑی عام خبر تو یہی ہے کہ نواز شریف نے جیسے ہی قدم مبارک پاکستان رکھنے ہیں تو ان کے لیے یہ مقدمہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان جو کہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے اوپر وہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ تو دوسری طرف اب یہ باتیں جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو وائلیشن کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے کارکنوں نے بھی کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے، میاں جوید لطیف نے کی ہے، مریم نواز نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، خواجہ آصف نے کی ہے، رانا ثناء اللہ نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، آصف زرداری نے جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے۔ تو یہ اب جو ایک نیا جو ہے ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ سیدھا سیدھا چیف آرمی سٹاف کی طرف باتوں کا رخ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کے کارکنوں نے جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا یا اس کا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ تو عدالت نے ثابت کرنا ہے کہ ایک حملہ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو وہ تو بعد میں ثابت ہوگا۔ جیسے ہی ہوگا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے فوج کی جو کہ ہمارے قانون کی وائلیشن کی ہے یا فوج کی قوانین کی وائلیشن کی ہے تو اس کو اوپر سیکرٹ ایکٹ فالو ہونا چاہیے۔ تو اب جناب چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف جو ہے اسپیشل کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے الزامات ماضی میں فوج کے اوپر لگاتے رہے اور حالیہ بھی فوج کے اوپر لگا رہے ہیں، تو ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ کون درج کرے گا؟ اگر آپ چیف آرمی سٹاف صاحب اگر آپ کسی ایک کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن اور اس طرح کی اس کو دیوار سے لگانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت، اگر آپ سنگل سائیڈ جو ہے وہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں وہ ایک نفرت کی فضا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں بلکہ یہ پوری قوم کا یہ بیان ہوگا کہ جو اگر کسی نے فوج کے خلاف یا سیکرٹ ایکٹ کی کسی نے بھی بشمول عمران خان اس کے کارکن، بشمول نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اس کے ساتھ خواجہ آصف، میاں جوید لطیف، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پاک فوج کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا چکے ہیں، سیکرٹ ایکٹ کے فالو کرتی ہیں یہ ساری شکیں، تو مہربانی کریں کہ ان کے خلاف بھی پھر سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ چلایا جائے۔ اگر اس طرح چلائیں گے تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ سائن قوم میں نہیں جا رہا، یہ پھر ون سائیڈڈ جو ہے ایک طرف کریک ڈاؤن آ رہا۔ اور میں جس طرح سے چیف آرمی سٹاف صاحب کو جانتا ہوں، سید عاصم منیر صاحب جن گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور سب سے پہلے جب یہ چیف آرمی سٹاف کا نام آیا تھا تو میں ان کے آبائی گاؤں جو ہے جو گھر ہے اس میں گیا بھی تھا، اور مجھے وہاں کے ان کے قریبی ذرائع نے جو انفارمیشن دی تھی بہت اچھی انفارمیشن ہے آپ کے بارے میں، اور بہت ہی ایک احتساب کے اوپر آپ کا جو بڑا ایک انیشیٹو لے چکے ہیں، کرپشن کے خلاف آپ نے جو ایک بڑا انیشیٹو لے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی سمگلنگ کے اوپر آپ نے بڑا ایک انیشیٹو لیا، تاجر کمیونٹی کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جو ڈالر چھپا کے بیٹھے ہیں وہ ذرا قومی خزانے میں لے کے ہیں ورنہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا۔ تو بڑی اچھی انیشیٹو ہے۔ اسی انیشیٹو کے ساتھ اگر آپ یہ بھی انیشیٹو لیتے ہیں کہ یہ جو وائلیشن جن لوگوں نے کی ہے، جس میں نواز شریف یہ دیگر لوگ اگر وہ آتے ہیں سیکرٹ ایکٹ کے جو وائلیشن کی ہے، اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن اگر میں آتے ہیں تو ایک مقدمہ ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور اس میں تمام تر ان کے اداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہ کر سکیں۔ کسی کو بھی اتنی جرات نہیں ہونی چاہیے، ان سب کو پھر اس کٹارے میں آنا چاہیے، نہ کہ ایک بندے سنگل کو لائیں گے تو پھر ایک قوم بھی جانتی ہے، پھر ہر شہری بھی جانتا ہے کہ سنگل بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔
تو اس کے ساتھ جو خبر سب سے پہلے دی ہے کہ عمران خان کی 9 مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں. اس میں 9 اور 10 مئی کے مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی یہ ضمانت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کا جو ٹکٹ وہ کنفرم ہو چکا ہے. ٹکٹ کنفرم ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی کنفرم ہو گئے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے اوپر اور ڈان لیکس والا جو مدعا ہے وہ ایک بار پھر زد عام آ رہا ہے اور لوگ جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں. احتساب کے تمام اداروں کے خلاف جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور لوگ عدالتوں اور متصب عدالتیں اور ادارے جو کہ سیکرٹ ایکٹ کی جو عمل درآمد کرواتے ہیں ان کے خلاف لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور یہ کب ہوگا کیسے ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا. جہاں تک ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ باقی سیاستدانوں کے لیے بھی موت ثابت ہوگا اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اداروں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے, اور اداروں کو بھی اپنی ڈومینز اور قانون کے مطابق رہنا چاہیے تاکہ پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ یہ جو آپس میں ہم نے سینگ گھسائے ہوئے ہیں یا جو ہمارے درمیان میں ایک انا کی جو ہے جنگ ہے, انا کی جو ہے وہ ایک تسکین ہے, تو اس کے لیے پھر ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے قانون کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے لیے غریب کا نقصان ہو رہا ہے, عام بندے کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے شاید برآمدات کی تسکین کے لیے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ پھر جل رہے ہیں, یہ پھر جلتے رہیں گے. اس طرح پھر مسائل کا حل میری سمجھ میں نہیں آتا. اور کوئی دانشور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو ہے کوئی حل ہے تو وہ پھر کوئی بڑا دانشوری بتا سکتا ہے. میرے پاس تو یہ ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر ون سائیڈڈ کسی کو رگڑا دیا جا رہا, میں نہیں چاہتا کہ یہ انہوں نے کوئی قانون توڑا نہیں ہے, میں ایسا نہیں چاہ رہا. اگر انہوں نے قانون توڑا ہے, یہ اپنے رولز کے مطابق اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات درج کیا گیا ہے یا 9-10 مئی کے مقدمات جو ہوئے ہیں تنصیبات کے حملے, یہ بھی سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے اور دہشت گردی کا بھی آتا ہے. اور باقی دیگر جو سیاستدان ہیں پھر ان کے خلاف بھی ایک ایسا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ پوری قوم کا جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے اور نواز شریف جیسے ہی آئیں گے ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز اسی طریقے سے دیا جانا ہے جو کہ پھر نواز شریف جو ہے وہ پکے پکے پاکستان رہیں گے اور پکے پکے پردے کے پیچھے رہیں گے جہاں پہ پھر ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پائے گی. امید ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. آخر میں اگر میرے کسی جملے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اسے معافی کا طلبگار ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں آگے تقسیم کر سکو. پاکستان زندہ باد.